برائے خوشنودی علی اور اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيرة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ہاں مومنات، ہم نے کل جو کیا وہ کون سا تھا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. آج ہم کرتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. یہ اتنا اہم، میں عجب ہو گئی کہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ سورہ قل اعوذ برب الفلق میں ہم کتنی چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا؟ سب سے پہلے کہا من شر ما خلق، جو بھی انون نون پتہ نہیں جو بھی. دوسرا ومن شر غاسق اذا وقب، جو رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں، وہی چپکے سے جب غافل کر کے حملہ کرتے ہیں. اور تیسرا ومن شر النفاثات فی العقد، اور چوتھا ومن شر حاسد اذا حسد. آپ نوٹ کریں کہ یہ جتنی بھی چیزیں اس آیت میں سورہ میں آئی ہیں، یہ جتنی چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں نا، ہماری پوری کی پوری زندگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے. ہم پوری کی پوری ہماری زندگی اس میں پھنسی ہوئی ہے. اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ آپ پناہ مانگو، اور ہر وقت مانگو، ہر روز مانگو، ہر وقت ہر گھڑی اس کی پناہ مانگتے ہی رہو. ایسے ہے نا، اعوذ یعنی پریزنٹ ٹینس، یعنی فعل مضارع، کرتے رہو کنٹینیو. تو ہاں مومنات، آج ہم آتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. تھوڑا سا ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. نفاسات کسے کہتے ہیں؟ اچھا، مزے کی بات، برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مزے کی بات ہے کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. کوئی مجھے بتائے گا نفاسہ کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں نفاسات، نفاسہ کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ مزے کی بات یہاں آتی ہے، نون پہ سین نہیں ہے. عجب ہے، سین نہیں ہے، فا نقطے والا فا. خدا کی زبان کی
इतनी पावरफुल जबान है कि जिसके सीन और जिसके फा, जिसके स्वाद में भी फर्क आ जाता है। कितना मेरे रब की मजबूत जबान है, और हम बहुत आसानी से चले जाते हैं। बड़ा खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंदतर सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ मोमिना, इसको थोड़ा सा करते हैं। नफस तो हमें बताया ना, नफस सीन वाला जो नफस होता है उसका मतलब होता है वो रूह भी है, खुद भी है, खुद अपने आप को। जब हम कहते हैं ना अपना आप, तो ये अपना हो गई मैं, अपना आप हो गया नफ्स, ठीक है, तो ये हो गया नफ्स। लेकिन नफा का मतलब होता है, नफा का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर दम करना, फूंक मारना। लेकिन किस तरह से फूंक मारना? अब देखते हैं कभी कभी हम फूंक मारते हैं ना, आराम से फूंक मारते हैं, कभी कभी फूंक मारते हैं तो उसमें हमारे थूक या हमारा जो मुंह का पानी है वो जरा सा निकल जाता है। जब थोड़ा सा मुंह का पानी निकल जाता है ना, उसको कहते हैं नफाखत। अगर मुंह का पानी नहीं निकलता ना तो उसको कहते हैं नफाखत, वो खे में आ जाता है, नफाखत, नफाखत कहते हैं। और ये नफाखत, फूंक मारे हल्का सा मुंह का पानी निकला है वो नफसा हो जाता है। वह मिन शर्रे, अब मैं इसको बहुत डिटेल से बताऊंगी क्योंकि ये इस कदर डिटेल में आता है, इस कदर डिटेल में आता है। मैं आपको वही कहती हूँ ना कि हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं अल्फाज के गिर्द घूम रही है। तो हाँ मोमिनात, जब हम कहते हैं ना नफासात, सबसे पहली बात यहाँ ये आती है कि उलमा, बहुत ज़्यादा उलमा तर्जुमा करते हैं कि मैं पनाह मांगता हूँ उन औरतों से जो जादू करती है। अच्छा, हर वक्त तोहमत जब भी वो आते हैं ना, सारे का सारा मलबा जो वो औरतों पे गिरा देते हैं। जितनी चीजें आती हैं ना सबको वो औरतों पे करते हैं। क्या मर्द नहीं करते हैं? अगर देखा जाए तो मर्द ज्यादा करते हैं। आपको पता है, मैं कहीं किस जगह पर मैं मजलिस पढ़ने गई, बहुत ज्यादा औरतें बोलती हैं, औरतें बोलती हैं, औरतें इतना बोलती हैं, इतना औरतें बोलती हैं। आपको पता है, मैं मजलिस पढ़ने गई तो 2 पोर्शन होते हैं ना, एक मर्दों की तरफ एक औरतों की तरफ, जैसे हमारी मस्जिद में है, एक मर्दों की तरफ है एक औरतों की तरफ। अब यकीन माने औरतों की तरफ जो वजू, जैसे वजू की जगह बनी हुई है, औरतों की जगह पर नहीं लिखा हुआ था कि खामोश रहो, मर्दों की जगह पर लिखा हुआ था खामोश रहो। और क्या कहते हैं कि औरतें बोलती हैं। अजब बात यहाँ पे आती है ना, तो औरतें ये सब करती हैं। हालांकि अगर देखा जाता है तो फिर कंपेयर करें तो सेम आ जाता है, सेम चीजें आ जाती हैं। तो हाँ मोमिना, उलमा कहते हैं, इसको हम अच्छे से खोलते हैं। वो कहते हैं नफासात। मैं डिटेल में इसलिए बताती हूँ क्योंकि हमारी जनरेशन को पता चलेगा। हम ये चीज़ें मेंबर से नहीं बताएंगे तो कहाँ से पता चलेगा ना, कहाँ से जवाब दे सकेंगे? कल अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दे सकते? नहीं दे सकते ना। आपको पता होना चाहिए, मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, मैं कहती हूँ। तो हाँ मोमिनात, नफासत क्यों कहते हैं कि वो औरतें जो दम करती हैं, जो फूंकती हैं, फूंक मारती हैं, और उनके शर से मैं पनाह मांगता। उकद का मतलब होता है गिरह बांधना। हमने किया है ना, आपको पता है। उकद का मतलब होता है गिरह बांधना। जब इस गिरह को बहुत आराम से, प्यार से, मोहब्बत से खोलते हैं ना, इसको कहते हैं निशात, नशता। वन्नाज़िआत ग़रक़ा वन्नाशितात नशता, उसमें अल्लाह ने कह दिया। तो हाँ मोमिनात, यहाँ पर कहते हैं वो औरतें जो दम करती हैं, फूंक मारती हैं हमारे अकीदों पर, हमारे अकीदों को खराब करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो औरतें, वो जादूगर जो फूंक मारकर, यानी वो खराब करते हैं उन रिश्तों को जिन रिश्तों के अंदर जुड़ाव है, एक एग्रीमेंट है, एक रिश्ता कायम है। वो कौन से रिश्ते होते हैं जहाँ पर एग्रीमेंट होती है? शादी, मियाँ बीवी। तो यहाँ पर उन उकूद को जहाँ पर गिरह बांध के उनको बांधा गया है, उस गिरह को खोलती हैं। या वो जो ईमान को खराब करते हैं। हम जब पढ़ते हैं हमारे अकायद तो हम कहते हैं तौहीद, आद, नबूवत, इमामत, क़यामत, तो वो जो हमें हमारे अकायद को तबाह करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं औरतें, ज्यादा अहले शिया नहीं कहते हैं औरतें। लेकिन ये औरतें, मुझे वही समझ में नहीं आता कि क्यों वो औरतें कह रहे हैं, क्या उनको अरबी जबान नहीं आती? मैं फिर से बताती हूँ, वो कहते हैं नफाफात में आखिर में जो अलिफ और ता आ गया है ना, वो बताता है कि फीमेल की बात हो रही है।
لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ ہر وہ چیز جو مٹیریل ہوتی ہے، جو مادی ہوتی ہے، اس کو فیمیل کہہ کر پکارا جاتا ہے عربی میں. اب سماوات اگر اس کو ترجمہ کریں نا تو کہیں گے آسمان جو کہ عورتیں ہیں. کیا آسمان عورتیں ہیں؟ نہیں. یا کافی ایسی چیزیں قرآن میں، آپ جن لوگوں نے میرے ساتھ عربی کی ہے نا ان لوگوں کو پتا ہے کہ میں بتاتی ہوں کہ اگر کبھی بھی جو فیمیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہی استعمال ہو گیا یا ہا یا ہی استعمال ہو گیا، آپ دیکھو ہی جب استعمال ہوتا ہے فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. مجھے عربی نہیں پڑھانی ہے بلکہ صرف مجھے سمجھانا ہے کہ یہ غلط باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ، ایک قانون ہوتا ہے کہ وہ چیز جو مٹیریل بھی ہوتی ہے، جو ختم ہونے والی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کا جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ فیمیل ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مؤنث لفظی. اس کو مؤنث لفظی کہتے ہیں. ایک مؤنث کی قسمیں ہوتی ہیں نا، میل کی. ایک ہوتا ہے حقیقی مؤنث، وہ تو عورتیں ہیں. تو ہاں مومنات، یہاں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ سے مراد فقط عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ ذات، ہر وہ چیز جو ہمارے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، ہر وہ چیز، چاہے پھر وہ جادو میں آ جاتے ہیں، چاہے پھر وہ خراب نیوز میں آ جاتے ہیں، چاہے پھر وہ چغلی میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ پیٹھ پیچھے بولنے میں آ جاتے ہیں، چاہے پھر وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ جاتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں نفاسات میں آتی ہیں، پوری کی پوری اس میں آ جاتی ہیں. تو ہاں مومنات، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ نفاسات جو ہے وہ ان عورتوں کے لیے بولا گیا ہے، وہ عورتیں جو جاسوسی کرتی ہیں. اس کا پروف کیا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے جاسوسی کرتی ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب جو مہاجر تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینے میں، اور پھر جب جنگیں ہونے لگی تھی نا، تو جو مومنین وہاں پر مدینے میں تھے، ان کی بچے بیویاں کچھ رہ گئے تھے مکہ میں. مکہ والوں نے کیا کیا تھا، ان کو روک کے رکھ لیا تھا اور ان کو جانے نہیں دے رہے تھے. اب وہ چاہتے تھے کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، ان کو تھریٹس دیے جا رہے تھے. کس طرح سے؟ رسول خدا سے چھپ کے. اور یہ حقیقی بات ہے اور یہ سچ بات ہے. ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ عورتیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف عورتیں نہیں ہیں بلکہ عورتیں مرد سب ہیں. جب اب اللہ انسان کی بات کرتا ہے نا، جب اللہ روح کی بات کرتا ہے نا، تو روح میں میل فیمیل نہیں ہوتا، انسان میں میل فیمیل نہیں ہوتا، شریر مخلوقات میں میل فیمیل نہیں ہوتا، بس وہ مخلوقات ہوتی ہے. کاش اس کو سب سمجھ پاتے. تو ہاں مومنات، جب ان کو روک کے رکھا تھا نا، تو وہ چھپکے سے، جیسے ہم کہتے ہیں چھپکے سے جاسوسی کرواتے تھے. مکہ والے کفار جو تھے وہ چھپکے سے جاسوسی کرواتے تھے، اور جو مدینے میں مومنین تھے نا، ان کو خط لکھ کر بلیک میل کرتے تھے کہ تمہارے بیوی بچے ہمارے پاس ہیں، تم واپس نہیں آؤ گے، اسلام نہیں چھوڑو گے تو ہم یہ کر دیں گے. کچھ پھنس گئے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک عورت مکہ سے مدینہ آتی تھی اور وہ ناچنے والی تھی. پکڑ لیا مسلمانوں نے اس کو، اور جب پکڑ لیا نا تو رسول خدا نے کہا اس کی تلاشی لو. پوری تلاشی لی گئی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں نا. ہمیں پتہ ہے نا، آپ کو یاد ہوگا مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی بات، جب جنگ جمل ہوئی تھی تو جنگ جمل میں جناب عائشہ کے میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو جب بہت شدید غصہ آیا تھا، انہوں نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا تھا، کوئی غلط لفظ نہیں نکالا تھا. وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو بہت غصہ آیا تھا، ان کی اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا تھا، اور حضرت عائشہ کو 40 لوگوں کے ساتھ ان کو بحفاظت پہنچایا تھا. اور حضرت عائشہ نے کہا تھا، علی آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، آپ رسول کی بیوی کو مردوں کے ساتھ بھیج رہے ہو. تو مولا علی نے کہا ذرا غور کر کے دیکھو، جب ان عورتوں نے جب ان جو 40 لوگ جب انہوں نے کھولا تو وہ 40 عورتیں تھیں.
یعنی اسلام کے اندر اس طرح سے عورتیں بھی رہی ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ابھی لیڈیز پولیس اور یہ پہلے سے ہے. میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یہ ہماری ٹیکنالوجی پہلے سے ہے. تو ہاں مومنات، جب اس عورت کی تلاشی لی گئی نا تو اسے کچھ بھی نہیں ملا. کہا یا رسول اللہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک عورت کو بھیجا گیا، کہا اس کی چوٹی میں سے نکالو، اس کے اندر سے ملے گا. جب اس کی چوٹی کھولے گی اس کے بالوں میں سے خط ملے اور وہ پکڑ گئی. تبھی جا کر مسلمانوں نے کہا کہ ومن شر النفاسات، کچھ عورتیں جو جاسوسی کرتی ہیں. تو ہاں مومنات، یہاں پر پھر میں وہ کہوں گی یہ عورتوں کی مردوں کی کوئی بات نہیں ہے، یہ شریر مخلوقات کی بات ہوتی ہے جو کہ ہمارے عقیدوں کو ہمارے رشتوں کو ضعیف کرتے ہیں. ہاں مومنات، اور کچھ ایسی چیزیں یہ زیادہ تر ان کے لیے آتا ہے جو ہمارے کانوں میں ہمارے ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ ہم دوسرے مومنین کے لیے نفرت پیدا کر دیتے ہیں. اور ایسی خبریں، ایسی نیوز جو ہمیں ملتی ہے نا اور ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، سب سے بدترین چیز وہ آتی ہے کہ فوراً بھروسہ کرنا. فوراً جب بھروسہ کرتے ہیں نا، میری داسی نے مجھے آ کر بتایا کہ فلانی ایسے کہ میں داسی پہ بھروسہ کر رہی ہوں، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے میں داسی پہ بھروسہ کر، میں کسی پہ کر رہی ہوں. قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ برائے خوشنودی محمد علی محمد، بلند سے بلند اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، قرآن کہتا ہے ومن شر النفاسات فی العقد، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. انٹرنیٹ پہ جب آپ دیکھتے ہو کوئی ایسی نیوز تو فوراً ہمیں اس چیز پہ لگنا نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے آقا محسن کراتی کہتے ہیں کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے نا، یہ ایک بہت پاورفل نعمت ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے. سب سے زیادہ ہمارے لیے پاورفل نعمت ہے نا نعمت. وہ کہتے ہیں آقا محسن کراتی کی مجھے اس قدر خوبصورت بات لگی، کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو دور، جس دور میں ہم چل رہے ہیں نا، یہ دجالی دور ہے. اور اس دور میں جہاں شیطان عروج پہ ہے نا، وہاں مومنین بھی اپنے کام کو عروج پہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جہاں دونوں برابر چل رہے ہیں، اب دیکھو دونوں کی قوتیں برابر چل رہی ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو میڈیا، سوشل میڈیا، جہاں شیطان سے بھر جائے نا، وہاں اس کو تم لوگ رحمان سے بھر دو. اتنا بھر دو کہ شیطان خود بخود پیچھے چلا جائے. پھر وہ مثال دیتے ہیں، اتنی خوبصورت مثال دیتے ہیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 21 پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جب اصحاب کہف ہوتا ہے، میں آیت کو ریڈ نہیں کرتی، اب گھر جا کر دیکھ لیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب اصحاب کہف کو یہ سب ہوا نا، تو لوگوں نے، اصحاب کہف جہاں پر موجود تھے نا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چلو نا یہاں پر اصحاب کہف موجود ہے، ہم بلڈنگ بناتے ہیں یہاں پر. جیسے ہم کہتے ہیں چلو یہاں پارک بنا لیتے ہیں، چلو یہاں پلے گراؤنڈ بنا لیتے ہیں، ہے نا، یہاں گیم کی جگہ بنا لیتے ہیں. تو یہاں وہ کہتے ہیں کچھ عقل مند لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہاں بلڈنگ نہ بناؤ، یہاں پارک نہ بناؤ، یہاں مسجد بناؤ. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے تو اس کو اپنے خدا کے لیے استعمال کرو، اچھائی کے لیے استعمال کرو. تو یہاں پر آتا ہے کہ سوشل میڈیا کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے. جب اس کو بنایا گیا تھا نا، جب اس کو سامنے لایا گیا تھا، آپ کو پتا ہے، جب آپ اس کی ہسٹری پڑھو گے نا آپ کو پتا چلے گا. تو اس کی ہسٹری میں یہی تھا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا مطلب بھی یہی تھا کہ اپنی جتنی بھی تم لوگ سرچ کرتے ہو، جو تمہاری علمی نالج ہوتی ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ وہ فائدہ لے اور آگے 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 جو ہے وہ علم، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی بڑھتی جائے. اس کا یہ مطلب تھا. لیکن شیطان نے اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا. اور وہاں مجھے اتنی خوبصورت بات لگی آقا محسن کراتی کی. کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ پہلے زمانے میں جی رہا ہے؟ شیطان پرانے زمانے میں نہیں جی رہا، وہ بھی ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہا ہے. جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اس کی اور شیطانیت پاورفل ہو رہی ہے، اس کا وہ اور طاقتور ہو رہا ہے. تو تم بھی طاقتور ہو جاؤ. اور وہ اتنی سختی سے، جب ہم کہتے ہیں نا ومن شر النفاسات فی العقد میں جب ہم آتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو بس ٹھیک ہے،
जो चढ़ाते हैं, कान भरते हैं, ये सब ठीक बात है, लेकिन वो दो पावरफुल चीज़ें हमें बताते हैं, दो पावरफुल कुरान की चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई न्यूज़ दे ना, कोई खबर दे, तो आप उसकी तहकीक करो, फ़ौरन उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ मोमिनात, बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से सूरह नमल पढ़ो, टाइम है, आयत पढ़ो। हुदूद के साथ जो बात हुई थी, मुझे इस कदर खूबसूरत लगती है वो आयतें, जब हुदूद क्या है? एक परिंदा है ना, हुदहुद। अच्छा पता है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, इमाम से पूछा कि क्यों कुरान में हुदहुद का जिक्र है, बाकी जो दूसरे परिंदे क्यों नहीं, उसके लिए क्यों खुदा ने लिखा? इमाम इतने खूबसूरत तरीके से बताते हैं, कहते हैं कि हुदहुद वो परिंदा है जिसको हम लोगों को नहीं पता चलता, ज़मीन के अंदर की गहराई से गहराई में जहाँ पानी मौजूद होता है ना, वो हुदहुद को नज़र आ जाता है, और अल्लाह को ये क्वालिटी बहुत पसंद है उसकी। तो हाँ मोमिनात, यहाँ पर हज़रत सुलेमान से मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि कितना भरोसा था हज़रत सुलेमान को हुदहुद पर, और जब वो न्यूज़ लाया हुदहुद, तो क्या हज़रत सुलेमान ने आंखें बंद करके भरोसा कर लिया? आपको पता है हुदहुद जो था ना, वो हज़रत सुलेमान का खास सिपाही था, भरोसे वाला सिपाही था। यहाँ पर कहते हैं क्या हो गया? सुलेमान कहते हैं कि मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा है। फिर कहता है अज़ाबन शदीदा औ ला उज़ब्बिहन्नहु औ लयातियन्नहु बिसुल्तानिन मुबीना। ये कहाँ चला गया? ये नजर क्यों नहीं आया? ये मेरे हाथ में आ जाए, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लअज़िबन्नहु, कसम खाकर कहता हूँ कि इसको मैं इतनी बदतरीन अजाब वाली सजा दूंगा। और फिर क्या कहता है? अज़ाबन शदीदा औ लअज़ब्बिहन्नहु, या मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसको ज़िबह कर दूंगा। तो सख्ती से कहते हैं। और फिर कहते हैं और याति बिसुल्तानिन मुबीना। हाँ, अगर उसने पावरफुल कोई प्रूफ दिया, यानी गायब होने का कोई रीजन सही बताया, तो फिर छोड़ दूंगा। हाँ मोमिनात, जब वो आता है ना, इतनी खूबसूरत बातें होती हैं इन दोनों की। फमकस गैर बईद, थोड़ा वक्त गुजरा कि वो आ गया। फिर हुदहुद ने उनको ब्लैकमेल, मैं अपनी ज़बान में कहती हूँ उनको, कहा अच्छा क्या कहता है, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। ऐसे कहता है, ए सुलेमान मैं आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें पता है मुझे जिस चीज़ का पता है तुम्हें पता नहीं है। तो खूबसूरत बात कर रहा है, कहता है अहत्तु, मैं अहाता करता हूँ, बिमा लम तुहित, उस चीज़ का जिसका हरगिज़ तुम्हें अहाता नहीं है। वजिअतुका, मैं आया हूँ तुम्हारे पास, मिन सबइन, मैं सबा मुल्क से आया हूँ, नबइन यकीन, मैं यकीन वाली न्यूज़ लेकर आया हूँ। यहाँ पर हज़रत सुलेमान कहते हैं क्या न्यूज़ है? कहते हैं इन्नी वजदतु इमरातन तुमलिकुम ऊतीतुहु मिन कुल्लि शैइन वलहा अर्शुन अज़ीम। मैंने एक औरत को देखा, बहुत पावरफुल सारी बात कहता है। और फिर यहाँ पर वो जब बात करता है ना, वो सब बताता है वो किस तरह से पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़ के। एक परिंदे को पता है कि वो वजदतुकुम यस्जुदून लिशम्स, वो सूरज की इबादत कर, दूनिल्लाह। ए सुलेमान, उन्होंने अल्लाह को छोड़कर चीज़ों की इबादत शुरू कर दी है। वज़य्यन लहुम शैतान अमालहम, और शैतान ने इनके अमल को जीनत दी है। और वसद्दहुम अन सबील, और शैतान ने इनके रास्ते को बंद कर दिया, और वो हिदायत पे नहीं आते। कि मेरा मकसद ये नहीं है, मैं इस चीज़ पे आती हूँ। आपको पता है आगे जो वो बात करते हैं, हज़रत सुलेमान उससे कहते हैं अच्छा मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम्हारी बात सच है? हालांकि वो सिपाही था, हालांकि उसने कहा नबा इन यकीन, हालांकि हज़रत सुलेमान एक नबी थे। क्या नबी को नहीं पता
کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ نبی کو تو پتہ ہے نا. حضرت سلیمان اس کو کہتے ہیں, آپ دیکھیے گا آیت نمبر 27 میں ہے, قالت کہا, سننظر میں دیکھوں گا, سننظر ان قریب میں دیکھوں گا, میں دیکھوں گا, صدقت ام کنت من الکاذبین, یا تم سچ بول رہے ہو یا تم جھوٹ بول رہے ہو. کیوں؟ حدود تو ان کا بھروسے والا تھا نا, پھر کیوں یہاں پر حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ تم سچ بول رہے ہو یا تم جھوٹ بول رہے ہو. یعنی خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی نیوز آئے نا تو تمہیں پہلے اس کو ویریفائی کرنا چاہیے, بھلے کتنے بھی کوئی بھروسے والا کیوں نہ ہو. ہم کرتے ہیں اس طرح سے. ہمارے اندر جو 90% جھگڑے ہیں نا وہ اس بات پہ ہوتے ہیں, فلانی نے نا مجھے یہ بولا, پلیز میرا نام نہ لینا. اور ہم اتنے کہ ہماری ساری غیبتیں سن لیں گے کہ وہ نام نہیں لیں گے. اصل جو جڑ ہے نا تباہی کی, جدائیوں کی, نفرتوں کی, کان بھرنے کی, وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. میرا نام نہ لینا, فلانی نے نا مجھے بولا تمہارے بارے میں, بول کرتی تھی, ایسے بولا, بس میرا نام نہ, اندر سے چیر دیا دوسروں کو, ختم کر دیا اس کو تباہ کر دیا, اس کے دماغ کو کیا کہتے ہیں, وہ دھماکہ کر دیا اس کے دماغ میں, اس کے وجود کو دھماکے میں دیا, اس کی مسکراہٹ کو ختم کر کے کہتے میرا نام نہ لینا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ خدا کہتا ہے نہیں, اگر یقین والا شخص بھی تمہارے پاس آئے نا, بالکل تمہیں یقین ہے, تو بھی تم پہلے ویریفائی کرو. آپ نے سورہ حجرات پڑھی ہے, برائے خوش نصیب محمد و آل محمد, بلند سے بلند تر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات, یہاں پر خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے, میں صرف آج نیوز کے بارے میں کروں گی, کل سے میں شیطانی جو چالیں ہیں نا شیطان کی, وہ جو شیطان کی سائیکولوجی ہے اس کو میں بیان کروں گی کہ شیطان اپنی چیزیں ہمارے اندر کیسے ڈالتا ہے اور ہمیں ان سے کیسے پناہ لینی چاہیے. تو ہاں مومنات, یہاں پر خداوند عالم کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آتا ہے کوئی نیوز لے کر, اور فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یا اتنا خوبصورت اللہ کہتا ہے, اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی ہوں, لیکن اتنا میں بتاتی ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر ایک بے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی نیوز لے کر آتا ہے, اور وہ جو نیوز ہے نا وہ کوئی فاسق لے کر آتا ہے, کیونکہ غلط نیوز فاسق ہی لے کر آتا ہے, تو اگر کوئی دیتا ہے تو تم اس پہ ویریفائی کرو. ولید بن عقبہ, یہ آیت تب نازل ہوئی تھی, اس کو غور کرنا چاہیے. ولید بن عقبہ کو رسول خدا نے بھیجا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ سے فلاں لوگوں سے جا کر زکوٰۃ لے لو, کیونکہ یہ دور جہالت میں ان کا جھگڑا تھا, وہ اس کے پاس نہیں جاتا کیونکہ اس کا خود کا ایک پرسنل پرابلم تھا نا. تو اس نے کیا کیا, کیونکہ اس کا پرسنل پرابلم تھا تو اس نے وہ آگے نہیں بڑھا, اور رسول خدا کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, وہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. رسول خدا کو دکھ لگا کہ یہ کیا کہتے ہیں. حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور اس آیت کو لے کر نازل ہوئے کہ اے محمد ایسا مت کرو, جب تمہیں کوئی چیز بتائے تم اس پہ فوراً بھروسہ مت کرو, چاہے تمہارا خود کا بھیجا ہوا کیوں نہ ہو. ہاں مومنات, اس کے بعد تو ولید بن عقبہ کا جو فسق ہے وہ تو ظاہر ہو گیا تھا نا. خود امام حسین نے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں فاسق کہا ہے قرآن میں, اور علی کو مومن کہا ہے. تو ہاں مومنات, یہاں پر خداوند عالم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے, کوئی نیوز آتی ہے, پہلے آپ اس کے اوپر ویریفائی کرو. اور ہمیں بھی جب ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں نا, بہت زیادہ نیوز آ رہی ہے, بہت زیادہ باتیں آ رہی ہیں, بہت زیادہ. آپ ایک چیز سوچو, اگر ایک کسی نے کوئی جھوٹ لکھ دیا, کسی نے کوئی جھوٹ بول دیا کسی ایسے انسان پر جو واقعاً ایسا نہیں ہے, تو انٹرنیٹ پر, سوشل میڈیا پر کتنے سالوں تک وہ بات رہے گی, اور کتنے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی, اور کتنے لوگوں کے ہاتھوں وہ شخص ذلیل ہوگا. اس کی ضلالت کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو ہر چیز جب ہم پھیلاتے ہیں یا ہمارے بارے میں پھیلائی جاتی یا ہم پڑھ رہے ہیں, اس کو پہلے ویریفائی کرنا چاہیے, ورنہ اس کو ویریفائی نہیں کرنا چاہیے. کتنی احادیث سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب احادیث آتی ہیں, عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں, عجیب و غریب, کہ میرے امام نے یہ قول ہے, میرے امام کا یہ قول ہے, میرے امام کا یہ قول ہے, میری تو زمین نکل جاتی ہے.
میرے ایمان کا کوئی ایسا قول میں نے تو آج تک نہیں پڑھا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ میرے مولا نے اس طرح سے فرمایا۔ یہاں پر ہم اپنی جنریشن کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہاں مومنات، یہاں پر ہم لوگوں کو سوچ کے رہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا اچھی چیز ہے، اس کو اچھی باتوں سے بھرنا چاہیے، لیکن کہاں پر کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور خود خداوند عالم کہتا ہے شیطان جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ وہی کرتا رہتا ہے، شیطان جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہمیشہ رہتا ہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں مومنات، ہمیں اس چیز سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے کہ جو دشمن ہے وہ ہماری طرف آتے ہیں۔ دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک عمل بتاتی ہوں، وہی اپنے آپ کو ہمیشہ سیف رکھنے کے لیے میں ہمیشہ سب کو بھی کہتی ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے خود بھی کرتی ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا نہیں بھی ہے، ہر بری چیز سے بچنے کے لیے اگر آپ 11 دفعہ صبح کو سورہ فیل پڑھتے ہیں نا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اے اللہ، اس طرح سے دعا مانگے۔ اے اللہ، ہم پڑھ لیتے ہیں نا، ہم پڑھ کے نفاسات کر لیتے ہیں، نفاسات نہیں کرنی چاہیے۔ میری ایک دوست تھی، اس نے کہا میرا شوہر مجھ کو بہت غصہ کرتا ہے، میں نے کہا سورہ مزمل پڑھ لو اس کے اوپر، قرآن میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ وہ اس کے پیچھے سورہ مزمل پڑھ رہی اور وہ اس کو شیشے میں دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا مروانے میں اس نے میری کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو ہم جو ہے نا جب پڑھتے ہیں نا تو پھونک مارتے ہیں، بھلے پھونک مارنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو ہماری نیت ہونی چاہیے نا، جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا، وہ آیت کے الفاظوں کو ضرور دہرانا چاہیے، وہ پاورفل دعا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے کل کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ ایک اسٹیپ لگ گیا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ تو ہاں مومنات، جب ہم کہتے ہیں نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اے اللہ، میں جب بھی پڑھتی ہوں نا یہ دعا، میں اللہ سے یہی کہتی ہوں اے اللہ تو دیکھتا ہے کہ ہم ایسے دشمنوں کے گھیرے میں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا، یہ یہودی، یہ کھانا یا پینا، ہر طرح سے ہمیں نہیں پتا ہمارے پیٹ میں کون سی چیز جا رہی ہے، ہماری آنکھوں میں کون سی چیز آ رہی ہے، ہمارے کانوں میں کون سی چیز آ رہی ہے۔ خدایا ہمیں نہیں پتا، ہماری اولادوں کو نہیں پتا، تو جانتا ہے۔ تو بس خدایا جیسے تم نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، اس طرح سے ہماری ان گندگی، ان غلاظت، ان نفاسات سے ہماری حفاظت فرما، اور جس طرح سے تم نے ابرہا کو خانہ کعبہ سے بالکل دور کر دیا تھا، ان غلاظتوں کو، ان گندگیوں کو، ان ساری چیزوں کو ہم سے دور کر دیں۔ ہاں مومنات، جب ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں نا تو آپ یقین مانیں میرا رب ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو بس انشاءاللہ کہتی ہوں، وہ جو شیطان کے پروگرام سے ہمارے خلاف، اس کو ہم لے کر آئیں گے۔ نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ حاسدین کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آپ کو پتہ ہے ایک عالم نے بہت خوبصورت بات کی تھی، کہا روئے زمین پر انسان سے زیادہ خطرناک مخلوق کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ پتہ ہے کہا کیوں؟ کسی نے پوچھا آقا سانپ خطرناک نہیں ہے؟ کہا نہیں، جب سانپ کو آپ چھیڑتے ہو نا تو آپ کو ڈنک مارتا ہے، لیکن انسان جب حسد میں آتا ہے نا وہ ایسا ڈنک مارتا ہے کہ خود کو بھی خلاص کر دے گا، تم کو بھی خلاص کر دے گا۔ تو ہاں مومنان، نفاسات سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ میں پھر سے کہوں گی، نفاسات جب آپ پڑھتے ہو نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات، جب آپ کہو نا من شر النفاسات فی العقد، اے اللہ اس جادو سے، اس حسد سے، ان لوگوں سے خدایا ہمیں بچا جو مجھے میرے شوہر سے، میرے بچوں سے، میرے ماں باپ سے، میری فیملی سے، میرے پیاروں سے، میرے دوستوں سے، میرے رزق سے، میری اچھائی سے، میری چاہتوں سے، مجھے ہر وہ حاجت جو مجھے دور کر دیتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، اے اللہ ان سے بچا، کیونکہ یہ نفاسات میں پوری کی پوری یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہاں مومنات،
मैं कहूँगी ना हम सदके हो जाए, हम कुर्बान हो जाएं अहल बैत अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजों, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि ए लोगों आओ हमारी तरफ, आओ हमारी तरफ, हमसे मदद लो, हमसे चाहो। मैं कहूँगी कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है ना, मैं चाहती हूँ आज जनाब हूर की तरफ आऊँ। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, हमने किसी की इज्जत खराब कर ली, हमने किसी के कुछ बोल दिया, हमने कुछ किसी का दिल दुखा दिया, तो हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हाँ मोमिनात, खुदावंद आलम कहता है 2 अमल ऐसे हैं इंसान के जिसकी माफ़ी नहीं है, 2 अमल ऐसे हैं जिनकी माफ़ी नहीं है, बाकी सब की माफ़ी है। कौन से वो 2 अमल है जिसकी माफ़ी नहीं है? कौन से ऐसे 2 अमल है जिसकी माफ़ी नहीं है? जिसकी माफ़ी नहीं है। और मज़े की बात आपको बताऊँ, कुरान की आयत बताऊँगी, 2 अमल ऐसे हैं जिसमें अल्लाह इंसान के जहन में भी नहीं लाता, यानी अल्लाह उसको इतना उसके दिमाग से उस चीज़ को मिटा देता है कि उसको पता नहीं लगने देता कि ये तुमने गलत काम किया। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है जब उसको पता चलेगा कि उसने गलत काम किया तो वो माफ़ी मांगेगा, अल्लाह को मजबूरन माफ़ी देनी पड़ेगी। इसलिए अल्लाह माफ़ी देना भी नहीं चाहता और चाहता भी नहीं उसको पता चले। कौन से 2 अमल हैं? कौन से 2 अमल पता? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़द्दमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डाली गई थी तो मिक़दाद भी थे और ज़ुबैर भी था। ज़ुबैर वो है ना जिसने मौला अली के खिलाफ जंग की थी, लेकिन इससे पहले कि ज़ुबैर जंग करता, ज़ुबैर आशिके अली था, आशिके अली था, कोई मिसाल नहीं मिलती थी। सबको पता था कि ज़ुबैर जितनी मोहब्बत करता है ना अली से कोई नहीं करता, इतना आशिक था ज़ुबैर मौला अली अलैहिस्सलाम का। और ये जो शूरा हुई थी ना 6 लोगों की, उसमें ज़ुबैर था और ज़ुबैर ने इमाम अली के हक में वोट दिया था। ज़ुबैर में आशिक था। लेकिन जब मौला अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डाली गई थी, नहीं हमें गौर करना चाहिए, जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डाली गई थी ना, ज़ुबैर भी था, मिक़दाद भी था। वहां पर जब रस्सी थी तो ज़ुबैर और मिक़दाद साथ में थे। मिक़दाद जो था जैसे अली को घसीट कर लेकर जा रहे थे ना, मिक़दाद का हाथ तलवार में था और मिक़दाद की नजरें जो थी वो अली की नजरों में थी कि कहाँ मेरा वक्त का इमाम मुझे इशारा करता है और मैं तलवार को निकालता हूँ। लेकिन यहाँ पर ज़ुबैर ने क्या किया, नहीं देखा मेरा इमाम क्या कहता है, इजाजत देता है कि नहीं देता। उसने फौरन तलवार निकाली और रस्सी छुड़ा ली, अपनी मर्जी चलाई। मिक़दाद ने अपनी मर्जी नहीं चलाई। यहाँ अल्लाह कहता है ए लोगों, अगर तुम्हारे इमाम के गले में रस्सी भी है तो भी तुम लोगों को इजाजत नहीं कि तुम अपनी चलाओ। उस वक्त भी तुम्हें इमाम की इजाजत की जरूरत है। तो जो अपनी चलाता है वो ज़ुबैर बन जाता है, जो इमाम की इजाजत का इंतजार करता है वो मिक़दाद बन गया। ये एक अमल है। हाँ मोमिनात, जो अपनी नहीं चलाता, अल्लाह कहता है जो अपनी चलाता है ना, हबितत आमालहुम। हबितत आपको पता है क्या होता है? कुरान में कितनी दफा हबितत आया है। अल्लाह कहता है सारे अमाल को इकट्ठा करूंगा, आग लगाऊंगा, राख बनाऊंगा और उस राख को उड़ा देने को कहते हैं हबितत। तुम्हारे अमाल उड़ जाएंगे अगर एक ये काम किया। और पता है दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम सूरह नूर आप पढ़ो, अल्लज़ीन यरमूनल मुहसिनातिल मोमिनातिल गाफिलात। वो लोग जो उस औरत पर तोहमत रखते हैं, उन औरतों पर जो मोमिनात हैं, जो मोहसनात हैं, जो अपने हिजाब वाली हैं, पर्दे वाली हैं, मोमिनात हैं, गाफिलात, उनको पता ही नहीं उनको पीछे से कुछ बोला जा रहा है। खुदा कहता है उस वक्त तुम लोगों को नहीं पता, तुमने बोल दिया, तुम्हें लगा हो गया, तुम भूल गए, माफी भी नहीं मांगी, भूल गए तुम, लेकिन तुम्हारे सारे अच्छे अमाल को इकट्ठा करके आग लगा के राख बना के उड़ा दूंगा। इस दुनिया में भी सजा दूंगा, उस दुनिया में भी सजा दूंगा। इससे बचाव नहीं है।
ہاں مومنہ، قرآن میں یہ دو اعمال ایسے ہیں جس میں اللہ کہتا ہے حبطت اور اللہ کہتا ہے لا یشعرون، تو کوئی نہیں لگنے دوں گا کہ تمہیں ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کہیں گے کہ خدایا یہ دو اعمال ہم تو کرتے نہیں، اگر ہم سے ہو جائے تو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دینا۔ اور آج ہم آتے ہیں، پھر آج چوتھی محرم ہو گئی اور وہی جناب حور کا ذکر کروں گی۔ حضرت حور کا ذکر اس لیے بار بار آتا ہے کیونکہ اس دور میں جو ہم لوگ ہیں نا وہ بھی حور کی طرح ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ہاں مومنات، میں قربان ہو جاؤں امام حسین پر۔ شہید مطہری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کربلا کی زمین وہ تھی، کربلا میں امام حسین کی ہستی وہ تھی کہ دشمن کے لشکر سے لوگ آ رہے تھے لیکن امام کے لشکر سے کوئی نہیں گیا دشمن کی طرف، اور اتنے بڑے بڑے لوگ آئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب حر جو ہے وہ بہت پاورفل، بہت خاص شخصیت تھے، اور تاریخ لکھتی ہے جناب حر کے لیے کہ عمر سعد کے بعد جس کا نام آتا ہے نا وہ حر کا آتا ہے۔ ہاں مومنات، جب میرے مولا حسین نے کہا تھا نا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، حل من ناصر ینصرنا، حل من معیث شیعتنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میرے پاس آئے، تو جناب حر کے کان میں یہ آواز آتی ہے، اور جیسے جناب حر کے کان میں آواز آتی ہے نا وہ فوراً عمر سعد کے پاس جاتے ہیں اور عمر سعد سے کہتے ہیں اے عمر سعد تم کیا کر رہے ہو؟ تم زہرا کے لال کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، تم زہرا کے بیٹے کو شہید کرنے جا رہے ہو۔ آزاداران امام، تاریخ لکھتی ہے کہ جب حر وہاں پر کھڑے تھے اور جیسے جیسے حسین کا نام لیتے جاتے ان کا جسم لرزتا جاتا، اتنا لرز رہا تھا جسم کہ عمر سعد نے کہا اے حر تم تو سب سے بہادر ہو، یہاں پر جب بہادری کا نام آتا ہے تو تمہارا نام آتا ہے، آج کیوں لرز رہے ہو؟ کہا اس لیے لرز رہا ہوں مجھے نبی کی بیٹی یاد آ رہی ہے، مجھے حسین کی ماں یاد آ رہی ہے۔ الغرض جب حر گھر سے نکلتے ہیں نا، تاریخ لکھتی ہے کہ حر کو پتا، میں کہوں گی آپ کہیں گے، میں مسائل پڑھتی ہوں آپ کہو اللہ سے اللہ ہم بھی حر کی طرح حسین کی مجلس میں آئے ہیں، گردنوں کو جھکا کے آئے ہیں۔ اے اللہ جب حر آیا تھا نا حسین کے پاس تو سب سے پہلے امام انتظار کر رہے تھے، امام کھڑے تھے، سب سے پہلے امام نے دیکھا ہمارا مہدی ہمارا انتظار کرتا، ہمارا مہدی ہمارا انتظار کرتا، کب میرے بندے میرے پاس آئے۔ ہاں زادارہ نے حر جب آتا ہے میں کہوں گی حر بڑے خوش نصیب ہو کہ حسین نے تمہیں گلے لگایا۔ الغاز جب حر جاتے ہیں نا شہادت کے لیے، ارے حر جب آواز دیتے ہیں ادرکنی یا حسین تاریخ لکھتی ہے میرے مولا حسین دوڑ کے جاتے ہیں، جب دوڑ کے جاتے ہیں ساتھ میں علی اکبر، ساتھ میں عباس،
مدینہ میں آیا، آپ کا دیدار کیا، جانوے سے کے وقت آپ کا دیدار چاہتا ہوں۔ ہاں مومنات، یہ 2 لفظ مصائب کے آخری پڑھوں گی نا، یہ اس لیے پڑھتی ہوں جو آپ کے دلوں میں حاجت ہونا، رونا آئے فوراً اس حاجت کو مانگنا، آپ دیکھنا حسین اس حاجت کو اللہ سے دلوائے گا۔ ارے کیا کہتے ہیں حسین؟ حسین نے ایک گھٹنا زمین پہ رکھا، ارے ایک گھٹنا زمین پہ رکھا، ایک گھٹنے پہ سر کو رکھا باز کے۔ ارے تاریخ لکھتی ہے جس طرح سے اکبر کی برچھی نکالی نا، حسین نے ایک ہاتھ ڈالا تیر میں اور ایک ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرین آمین۔ یا رب العالمین تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے کل کائنات کا، اے اللہ ہماری گناہانی کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ہمیشہ میں تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ خدایا 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 ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن و اہل بیت کا حق ادا کر سکیں۔ اور اے اللہ آج میں خاص یہ دعا کروں گی کہ خدایا خدایا جس طرح سے تم نے سورہ ناس اور سورہ فلق میں کہا ہے نا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے اللہ میں منبر حسینی پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر تیرا ذکر کر کے، تیرے اہل بیت کا ذکر کر کے، تیرے حسین کے مصائب پڑھ کے، آنکھ میں آنسو لا کر میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو اس شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، اور اے اللہ ہماری نسلوں کو محبان اہل بیت میں سے قرار دے۔ یا اللہ جنہوں نے مجلس کروائی اپنے گھر میں امام کو دعوت دی، ان کی ہر مشکل کو حل فرمائے، حاجات کو پورا فرما۔ اور اے اللہ ہمارے وقت کے امام کا ضرور جلد سے